الدین الخالص. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کے نیک بندوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. قیامت کی 3 ایسی نشانیاں ہیں جب وہ نمودار ہو جائیں گی، جب وہ ظاہر ہو جائیں گی، جب وہ وجود میں آ جائیں گی. ان نشانیوں کے وجود میں آ جانے کے بعد کسی انسان کی نماز، کسی انسان کا روزہ، کسی انسان کا حج، کسی انسان کی زکوٰۃ، کسی انسان کی صدقات و خیرات اسے کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں، بلکہ کوئی انسان ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے کافر رہے، ملحد رہے، منکر الہ رہے، ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، یوم جزا اور سزا پر ایمان لے آئے، عذاب قبر پر ایمان لے آئے، میزان کے وجود پر ایمان لے آئے، جنت و جہنم کے وجود پر ایمان لے آئے، تب بھی اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچانے والا نہیں. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی تو آپ نے کیا فرمایا؟ الدجال. جب دجال اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ، جب دجال زمین و آسمان کی حکومت کے ساتھ، جب دجال اپنے لاہو لشکر کے ساتھ، جب دجال اپنے شیاطین کے ساتھ، جب دجال اپنے متبعین کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا، اس وقت کسی انسان کو اس کا ایمان، اس کی عبادت اسے کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں. ودابت الارض، اور اللہ رب العالمین زمین سے ایک چوپائے پیدا کرے گا. ہر چوپائے، ہر مخلوق پیدا ہوتی نر و مادہ سے. اللہ رب العالمین زمین سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جس کا نر اور جس کا مادہ کچھ نہیں. زمین سے اور اللہ اس پر قادر ہے، پیدا کرے گا. یکلم الناس، علامہ ابن کثیر کے بقول وہ چوپایا لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا، مومنین سے بات کرے گا. ہاں عبداللہ خیریت ہے؟ عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے تمہارے بارے میں قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسِ. اور ابن کثیر لکھتے ہیں منافقوں اور کافروں کو زخمی کرے گا، مومنوں سے بات کرے گا اور کافروں اور منافقوں کو زخمی کرے گا. وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور جب سورج اپنے مغرب سے، جب سورج پشچم سے نکل آئے گا تو اس وقت بھی کسی انسان کو اس کا ایمان فائدہ پہنچانے والا نہیں. دجال کا فتنہ روئے زمین کا عظیم فتنہ ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال فخفض فیہ ورفعت، آپ نے دجال کا تذکرہ کیا فخفض فیہ، تو آپ نے اس کے معاملے کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بہت گرا کر بیان کیا. بڑا گرا ہوا انسان ہے،
بڑا بدترین انسان ہے، بڑا فسادی انسان ہے. ثم رفعت، پھر آپ نے اس کے فتنے کو، اس کی چالوں کو، اس کی جالوں کو، اس کے حربوں کو، اس کے مکروں کو اونچا کر کے بیان کیا. حتی ظننا انہ فی طائفۃ النخل، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں ہمیں ایسی ایسی باتیں بتائی، ایسے ایسے واقعات بیان کیے، ایسی ایسی خطرناک باتوں کی خبر دی. حتی ظننا انہ فی طائفۃ النخل، ہمیں ایسا لگنے لگا کہ دجال مدینے کے کھجوروں کے باغوں میں چھپا ہوا ہے. ہم مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں، کھجور کے پتے ہلتے ہیں، ہمیں لگتا دجال آ گیا ہے. گھر میں پہنچتے اگر چارپائی یا ہمارا بستر بول پڑتا چر تو ہمیں لگتا دجال آ گیا ہے. کوئی برتن گر جاتا تو ہمیں لگتا دجال آ گیا ہے. فلما رحنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب شام کو ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول نے ہمارے چہروں کو دیکھا، ہماری کیفیت کو دیکھا، ہماری گھبراہٹ کو دیکھا، ہمارے چہرے پر بے چینی کو دیکھا، ہمارے اضطراب کو دیکھا، ہماری گھبراہٹ کو دیکھا، ہمارے الجھن کو دیکھا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا ما شأنکم، ما شأنکم، اے صحابہ تم پریشان کیوں ہو، تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو، تم بے چین کیوں ہو، تمہارے چہروں پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ذکرت الدجال فخفضت فیہ ورفعت، اے اللہ کے نبی آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، اس کے فتنوں کا تذکرہ کیا، اس کی چالوں کا تذکرہ کیا، اس کے بارے میں آپ نے ایسی ایسی باتیں بتائی کہ ہمیں لگنے لگا انہ فی طائفۃ النخل، کہ دجال مدینے کے کھجوروں میں چھپا ہوا ہے، کھجور کے باغوں میں، کھجور کے پیڑوں میں چھپا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا صحابہ دجال وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، گھبرانے کی چیز نہیں ہے، بے چین ہونے کی چیز نہیں. دجال نبی نے ایسا کچھ نہیں کہا. آپ نے صحابہ کرام کو اور ڈرا دیا. آپ نے فرمایا اغیر الدجال اخوفنی علیکم، اغیر الدجال اخوفنی علیکم، اے صحابہ مجھے ملامت نہ کرو، مجھ سے کچھ نہ کہو، میں تم سے دجال کا تذکرہ کرتا ہوں اپنے سفر میں، اپنے حضر میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے تقریروں میں، اپنے خطبات میں، اپنے بیان میں، اپنی نشستوں میں. کیوں؟ اغیر الدجال اخوفنی علیکم، کیا دجال سے بڑا بھی کوئی ایسا فتنہ ہے جو روئے زمین پر پیدا کیا گیا ہے؟ ما بین آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اللہ نے کوئی ایسا فتنہ پیدا نہیں کیا، کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو دجال سے زیادہ خطرناک ہو. ما من نبی الا وقد انذر امتہ العور الکذاب، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، جتنے نبی، مستند احمد کی روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کم و بیش، اتنی بڑی تعداد. ما من نبی الا وقد انذر امتہ العور الکذاب، اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ہر نبی نے اپنے امت کے لوگوں کو دجال سے ڈرایا ہے. وانی لانذرکم، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں. لیکن ولیکن اقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ، میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنے امت کے لوگوں کو نہیں بیان کی. نوح نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا لیکن انہوں نے یہ بات نہیں بتائی. ہود نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا لیکن انہوں نے یہ بات نہیں بتائی. یسع نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا لیکن انہوں نے یہ بات نہیں بتائی. یونس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، انہوں نے یہ بات نہیں بتائی. عیسیٰ نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا لیکن انہوں نے یہ بات نہیں بتائی. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا لیکن دجال کے بارے میں یہ خبر نہیں دی جو میں تمہیں دے رہا ہوں. الا انہ اعور، وہ کانا ہوگا. وان اللہ تبارک و تعالی لیس بعور، اور اللہ رب العالمین
بے عیب ہے، ہر نقص سے پاک ہے، کامل الصفات ہے، سالم الصفات ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اے صحابہ یاد رکھنا۔ کیوں یاد رکھنا؟ یخرج الدجال فی خفت من الدین و ادبار من العلم۔ اے لوگو، جب دین کمزور ہو جائیں گے، نمازی نہیں رہیں گے، روزے دار نہیں رہیں گے، حج کرنے والے نہیں رہیں گے، صدقات و خیرات کرنے والے نہیں رہیں گے، اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے والے نہیں رہیں گے، علماء کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، بڑے بڑے بزرگان دین چلے جائیں گے۔ جب ماحول میں برائیوں کا ظہور ہوگا، ایسے ماحول میں دجال ظاہر ہوگا۔ لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الائمه ذكره على المنابر۔ دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا مسلمانوں جب تک تم اسے یاد رکھو گے۔ اس وقت دجال ظاہر نہیں ہوگا یہاں تک کہ لوگ دجال کو بھول جائیں گے، اس کی صفات کو بھول جائیں گے، اس کے اوصاف کو بھول جائیں گے، اس کے حلیوں کو بھول جائیں گے، اس کی طاقت و قوت کو بھول جائیں گے، ان واقعات کو بھول جائیں گے جن کے ساتھ دجال ظاہر ہوگا، ان حادثات کو بھول جائیں گے جو اللہ رب العالمین دجال کے ظہور سے پہلے زمین میں پیدا کرے گا۔ یا تب وحتی تترک الائمة ذکرہ علی المنابر، یہاں تک کہ علماء واعظین مقررین نماز پہ تقریر کریں گے، روزے پہ تقریر کریں گے، حج پہ تقریر ہوگی، زکوٰۃ پہ تقریر ہوگی، پڑوسیوں کے حقوق پہ تقریر ہوگی، وعد و نصیحت پہ تقریر ہوگی، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے پہ تکلیف ہوگی، ہر موضوع پہ تقریر موجود ہوگی، لیکن دجال پہ تقریر کرنا علماء چھوڑ دیں گے ممبروں سے۔ اب میں نہیں جانتا، لیکن میرا انومان ہے تقریباً 3-3.5 سال پہلے میں نے یہ تقریر کی تھی اسی مسجد میں، 3-3.5 سال پہلے۔ اس مدت میں مجھے امید ہے کہ شاید کسی نے تقریر نہ کی ہو، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرُهُ عَلَى الْمَنَابِرِ، یہاں تک کہ علماء دجال کا ذکر ممبروں سے چھوڑ دیں گے۔ تو ایسے حالات میں دجال کا ظہور ہوگا۔ اے صحابہ، انی قد حدثتکم عن الدجال حتی خشیت ان لا تعقلوا۔ اے صحابہ، میں نے تمہارے سامنے دجال کی ہر ایک بات بیان کر دی ہے، اپنی تقریروں میں، اپنے وعظوں میں، اپنے بیانوں میں، اپنے سفر میں، اپنے حضر میں، اتنا دجال میں نے کیا ہے صحابہ کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم سب بھول جاؤ گے۔ زیادہ علم ہو جاتا ہے نا، سب نکل جاتا ہے، امتحان کا پریشر سب بٹور لیں، یہ بھی یاد کر لیں، یہ بھی یاد کر لیں، یہ بھی یاد کر لیں، آپ پوری کتاب پڑھ یاد کر لیا اور صبح گئے جو ایک لائن بھولے تو سب بھولے، واحد غائب، جمع تسنیہ کا جمع کا سب کے سب غائب ہو گیا، تو لڈو بنا کر کاپی میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صاحب اے صحابہ، انی قد حدثتکم عن الدجال حتی خشیت ان لا تعقلوا۔ اے صحابہ، مجھے ڈر ہے کہ تم دجال کو بھول جاؤ گے، لیکن پھر سے سن لو، انہو رجل، وہ آدم کی بے اولاد میں سے ہے، مرد ہے، عورت نہیں۔ رجل قصیر، بہت لمبا چوڑا 100-200 فٹ کا انسان نہیں ہے، ناٹے قد کا انسان ہوگا۔ افحج الساقین، اس کے دونوں پیر مڑے ہوئے ہوں گے، یہ حصہ مڑا ہوا ہوگا، تو جب وہ پیر رکھے گا تو اس کے پیر دور دور پڑیں گے، چوڑائی میں پڑیں گے۔ افحج الساقین، جعد الراس، گھمرالے بالوں والا ہوگا۔ ممسوح العین الیسرا، اس کی بائیں آنکھ لپی ہوئی ہوگی۔ پلاسٹک جلائیے اور جلتی پلاسٹک کو تیزی کے ساتھ ایسے لپ دیجئے، اس کی جو کیفیت بنتی ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ممسوح العین الیسرا، اسی لیے دجال کو مسیح کہا جاتا ہے، اس کی آنکھ وہ آبجیکٹ ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم ماں سے سبجیکٹ ہیں، چھونے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم مردوں کو چھو دیتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا، بیمار کو چھو دیں، بیمار سے فیاب ہو جائے، مٹی کو لیں اور مٹی کو چڑیے کی شکل دیں اور پھر اس میں پھونک دیں اور چھو دیں، وہ چڑیا زندہ ہو جاتی۔ عیسیٰ ابن مریم یہ چھونے والے سبجیکٹ ہیں، اور دجال چھوا گیا ہے، آبجیکٹ ہے، اسے چھونے والا کوئی اور ہے۔ اللہ نے چھو دیا ہو یا کسی فرشتے نے چھو دیا ہو یا کسی نبی نے چھو دیا ہو، اللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ ممسوح العین الیسرا، اس کی بائیں آنکھ لپی ہوئی ہے، چھوئی ہوئی ہے۔
اسی لیے کو مسیح کہتے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کو مسیح کہتے ہیں، اس لیے وہ بھی چھونے والے ہیں ایز سبجیکٹ، اور دجال بھی مسیح ہے ایز آبجیکٹ۔ میں سمجھتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے، واضح ہے، کلیئر ہے۔ تو اللہ ہے ممسوح العین الیسرا، اس کی بائیں آنکھ جو ہے لپی ہوئی ہے، وَأَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَا، اور دائیں آنکھ کانی ہوگی، یعنی ایک آنکھ کا آدمی، ورکنگ آئیز اونلی ون، ایک آنکھ سے کام کرے گا، یعنی یہ آنکھ تو بالکل بیکار جو لپی ہوئی ہے، لیپ دیں گے تو بچے گا کیا؟ صرف ایک آنکھ سے وہ کام کرے گا۔ اے صحابہ، اس کی آنکھ کو سمجھنا ہو کأنہ عنبۃ طافیہ، جیسے ابھرا ہوا انگور۔ آنکھ کو، آنکھ پر انگور رکھیے ایسے ایسے، اس کو ابھار، جن کی آنکھیں کانی ہوتی ہیں آپ ان کو دیکھیں گے ذرا بڑی بڑی نظر آتی ہیں اور تھوڑا باہر لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، کأنہ عنبۃ طافیہ، گویا ابھرا ہوا انگور۔ جب صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی نے کہا مکتوب بین عینیہ کافارا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافارا لکھا ہوگا، کافارا۔ اور بعض روایت میں مکتوب بین عینیہ کافر، کافر لکھا ہوگا۔